اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الرابع الباب الرابع یعنی چوتھا باب چوتھا باب ہے ہمارا فی زکوٰۃ الفطرہ زکوٰۃ فطرہ کے متعلق. فیروز زیدی آپ کون ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ فی زکوٰۃ الفطرہ. چوتھا باب کس کے متعلق ہے؟ زکوٰۃ فطرہ. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ زکوٰۃ غلات، زکوٰۃ ذهب و فضہ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ نعم ثلاثہ، یہ سب کی زکوٰۃ ہم پڑھ چکے. آج فطرے کی بات چل رہی ہے ہماری. کہہ رہے ہیں وَهِيَ وَاجِبَةٌ. ہیا کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ زکوٰۃ کی طرف، یعنی زکوٰۃ الفطرہ. وَهِيَ وَاجِبَةٌ یعنی زکوٰۃ فطرہ واجب ہے. کس پر واجب ہے؟ علی المکلف، مکلف پر. مکلف یعنی جس پر تکلیف عائد ہوئی ہے. تکلیف کب عائد ہوتی ہے؟ یعنی جب انسان مرد و عورت کیا ہو جائیں؟ بالغ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو شرعی خطاب ان کے سامنے ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں الحر، اور کیا ہونا چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے. الغنی، کیا ہونا چاہیے؟ مالدار. فقیر ہوگا تو خود کیا ہوگا؟ مستحق میں ہوگا نا. ہاں، کہہ رہے ہیں وَهِيَ وَاجِبَةٌ اور یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، علی المکلف، مکلف پر. الحر، آزاد پر. الغنی، مالدار پر. اور کب واجب ہے؟ وَهُوَ مَالِكُ، یہاں ہم نے ایک لفظ پڑھوایا تھا قوتے، قوتے سنت ہی، اور وہ مالک ہو ایک سال کے نانو نفقے کا، یعنی کھانے پینے کا سامان اس کے پاس ایک سال کا ہونا چاہیے. یا جو زکوٰۃ فطرہ میں شرط گزری یا تو ہو یا اتنی کمائی ہو کہ اس سے کھانے پینے میں اسے کوئی تکلیف نہ ہو. کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَالِكُ قُوتِ سَنَتِهِ. ٹھیک ہے، سنہ یعنی سال، اور وہ مالک ہو ایک سال کے نانو نفقے کا. فی کل سنۃ، اور یہ زکوٰۃ فطرہ کب واجب ہوگی؟ زندگی میں ایک مرتبہ. فی کل سنۃ، ہر سال میں ایک مرتبہ. کب واجب ہوگی؟ عند ہلال شوال، شوال کے چاند کے وقت. عند مانے ہوتا ہے پاس، ہلال یعنی چاند، شوال یعنی مہینہ جو رمضان کے بعد آتا ہے. کہا جب اس کا چاند نمودار ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ فطرہ کیا ہو جائے گی؟ واجب. وَتَتَضَيَّقُ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ. تتضیق سے مراد کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ فطرہ کا وقت تنگ ہو جائے گا. تتضیق یعنی تنگ ہوگا. وقت زکوٰۃ فطرہ کب تنگ ہوگا؟ عند صلاۃ العید، صلاۃ عید کے وقت. یعنی جب آپ نماز عید پڑھنے جا رہے ہوں تو اس کا وقت کیا ہو جائے گا؟ شارٹ رہ جائے گا. یعنی آپ کو اس سے پہلے پہلے نکالنا کیا ہے؟ واجب ہے. اب دیکھیے مولانا، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ پھر سے کلی ترجمہ کر رہا ہوں اوپر سے. جناب عید سے نماز کی عید سے پڑھنے سے پہلے یا اس کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے نکالنا ہے؟ نہیں، نماز عید پڑھنے سے پہلے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں نکالا ہے تو اس کا جو ہے جب تک ٹائم ہے تب آپ نکالیں گے. سمجھ رہے ہیں؟
ورنہ اس کو نکالنا نماز سے پہلے. سورج کے چاند اگر ادھر غروب ہوا، شوال کا چاند نظر آیا کہ آپ پر واجب، اور نماز عید سے پہلے پہلے اس کو نکالنا ہے. کہہ رہے ہیں پھر سے دیکھیے، الباب الرابع، چوتھا باب، زکات الفطرۃ، زکات نہ نکال فطرہ پائے کے تو متعلق. جی اگر نہ نکال پائے تو نہیں تو پھر وہ بعد میں نکالے گا، نماز عید کے بعد. اسی نکالنا لیے واجب ہے، نکالنا واجب ہے، اسی لیے لوگ اسی دیکھیں دن دھڑا نکال. دھڑ نکالتے ہیں. باقاعدہ اعلان مسجدوں میں کر دیا جاتا ہے مغربین کے وقت ہی فطرہ اتنا ہے، بلکہ رمضان ہی میں ہو جاتا ہے اس بار جی فطرہ اتنا ہے. وَهِيَ وَاجِبَةٌ، اور یہ واجب ہوتا ہے، عَلَى الْمُكَلَّفِ الْحُرِّ الْغَنِيِّ، مکلف پر، آزاد پر اور مالدار پر. اور کیسا مالدار ہونا چاہیے جی؟ اس کی شرط کیا ہے؟ کہہ رہے وَهُوَ مَالِكُ قُوتَ سَنَتِهِ، وہ ایک سال کی نان و نفقہ یعنی کھانے پینے کی جو غذا ہوتی ہے اس کا کیا ہو؟ مالک ہو، یا اتنا کماتا ہو جو کھا پی سکے. فی کل سنۃ، ہر سال میں واجب ہوگا، عند ہلال شوال، شوال کے چاند کے نزدیک یا پاس، ٹھیک ہے. وتتضیق، اور اس کا وقت تنگ ہو جائے گا، عند صلاۃ العید، نماز عید کے وقت. کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي رَمَضَانَ، رمضان کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ ممنوع من الصرف ہے. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا، ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کیا تقدیم کرنا؟ زکات فطرہ، یعنی تقدیم. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ، جائز ہے زکات فطرہ کا پہلے دینا. تقدیم یعنی پہلے دینا. فی رمضان، کب دے سکتے ہیں؟ رمضان میں. وَلَا تُؤَخَّرُ عَنِ الْعِيدِ، اور عید سے زیادہ تاخیر نہیں کی جائے گی، یعنی یوم عید سے. إِلَّا لِعُذْرٍ، سوائے عذر کے، مثلا انسان بھول گیا ہو، ٹھیک ہے، یا اس جیسی کوئی اور مشکل پیش آئی ہو، تو ایسی صورت میں وہ بعد میں دے سکتا ہے، ورنہ تو کیا کرے گا؟ اس کو نماز عید سے پہلے پہلے نکالنا واجب ہوگا. کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي رَمَضَانَ، ٹھیک ہے، جائز ہے پہلے دینا رمضان میں. وَلَا تُؤَخَّرُ عَنِ الْعِيدِ إِلَّا لِعُذْرٍ، اور عید سے زیادہ تاخیر نہیں کی جائے گی سوائے عذر کے. مثلا انسان بھول گیا ہو، یا انسان کو کوئی اور مشکل درپیش آئی ہو. وَلَوْ فَاتَتْ قُضِيَتْ، وَلَوْ فَاتَتْ وَقْتُهَا، کیا مطلب؟ کیا گزر جائے؟ اس کا وقت گزر جائے. قضیت، تو اس کی کیا کی جائے گی؟ قضا کی جائے گی، یعنی جب چاہے پھر آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں. اب یہ اس کے احکام آ رہے ہیں. وَلَوْ فَاتَتْ، یہ لو تو جان رہے نا، یعنی اگر، لو یعنی اگر، لولا علیون ہے نا، سنا ہے، ٹھیک ہے. وَلَوْ، اگر، فاتت یعنی اس کا وقت گزر جائے، قضیت، تو اس کی زکات کی کیا کی جائے گی؟ قضا کی جائے گی، پھر جب بھی آپ قضا کریں. وَلَوْ عَزَلَهَا، عزل یعزل کہتے ہیں الگ کرنا، ہٹانا. وَلَوْ عَزَلَهَا، یعنی اگر کسی نے عزلہ، ہاں کہاں جا رہا؟ زکات فطرہ کی طرف، کہ اگر زکات فطرہ کو الگ کر دیا ہو، ثم تلفت، پھر الگ کرنے کے بعد وہ زکات فطرہ کی رقم کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے. مثلا آپ نے نکال کے زکات کی رقم کو الگ کیا، وہ چوری ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ ثم تلفت، پھر وہ برباد ہو جائے، من غیر تفریط، بنا کسی آپ کی لاپرواہی کے،
ٹھیک ہے، ایک ہے کہ برباد ہوا جس میں آپ کی لاپرواہی شامل تھی، نکال کے آپ نے ایسی لاپرواہی سے روڈ پہ رکھ دیا، پھر برباد ہوا تو آپ ضامن ہوں گے، لیکن آپ نے نہیں، حفاظت سے گھر کے ایک کمرے میں رکھا تھا، پھر بھی وہاں پہ نہیں مل رہا ہے، صحیح ہے، کوئی لے گیا، ایسی صورت میں آپ ضامن نہیں ہوں گے اگر نکال چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ثم ولو عزلها، اگر زکوٰۃ فطرہ کو نکالا ہو، ثم تلفت، پھر وہ زکوٰۃ فطرہ برباد ہو جائے، من غیر تفریط، بنا لاپرواہی کے، فلا ضمانہ، تو پھر کوئی ضمانت نہیں ہے، یعنی پھر وہ ضامن نہیں ہوگا۔ ولا يجوز نقلها، یعنی نقل زکوٰۃ الفطرہ، ہاں کہاں جائے گی؟ زکوٰۃ فطرہ کی طرف۔ ولا يجوز نقلها، اور جائز نہیں ہے زکوٰۃ فطرہ کا نقل کرنا، منتقل کرنا، عن بلدہ، یعنی بلد زکوٰۃ الفطرہ، جس بلد میں، جس قصبے، جس ملک میں زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے، مع وجود المستحق، ٹھیک ہے، کہ جب تک وہاں پر مستحق موجود ہے۔ مثلا ہم کانودر کے رہنے والے ہیں، تو کانودر میں جب تک مستحق موجود ہے تب تک اس رقم کا کہیں باہر بھیجنا جائز نہیں ہے۔ آپ جس جگہ کے بھی ہیں وہاں پہ اگر مستحق موجود ہے تو زکوٰۃ فطرہ وہاں کے فرد کو دیں گے، نہ کہ کہیں اور کے فرد کو۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ فَاتَتْ قُضِيَتْ، اگر وقت گزر جائے زکوٰۃ فطرہ نکالنے کا، قُضِيَتْ، تو اس کی قضا کی جائے گی۔ وَلَوْ عَزَلَهَا، اگر اس کو زکوٰۃ فطرہ کو نکال دے، ثُمَّ تَلَفَتْ، پھر وہ برباد ہو جائے، ٹھیک ہے، بیکار ہو جائے، من غیر تفریط، بنا کسی لاپرواہی کے، فلا ضمانہ، پھر کوئی ضمانت نہیں ہے، پھر وہ ضامن نہیں ہوگا۔ ولا يجوز نقلها، اور اس کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے، عن بلدہ، جہاں زکوٰۃ فطرہ نکالی جا رہی ہے وہاں سے، مع وجود المستحق، جب وہاں پر مستحق موجود ہو۔ اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ 4 لائن 5 لائن واضح ہے شارف؟ آپ میں سے انقلاب، عدیل، جی سکینہ، آپ کو واضح ہے؟ ہاں، عدیل اور انقلاب آپ بتائیے۔ بولو بیٹا، دوہرانا ہے تو پھر دوہرا دوں۔ جی ایک بار جناب اوپر جو دوہرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، دوہرا دے رہے ہیں، بولنے میں تکلف نہ کیا کیجئے بیٹا، ٹھیک ہے، چونکہ آپ پڑھتے رہے اور سمجھ میں نہ آئے تو بیکار ہے نا، ہم آگے بڑھتے رہیں۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ اور۔ کہہ رہے ہیں فی زکوٰۃ الفطرہ، چوتھا باب ہمارا کس کے متعلق ہے؟ زکوٰۃ فطرہ کے متعلق ہے۔ وَهِيَ وَاجِبَةٌ، اب میں نے کہا تھا ہیا کس کی طرف پلٹ رہی؟ مؤنث کی ضمیر ہے نا، زکوٰۃ مؤنث ہے کہ نہیں ہے؟ مؤنث ہے کہ وَهِيَ وَاجِبَةٌ، اور زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، عَلَى الْمُكَلَّفِ، مکلف پر، ٹھیک ہے، الحر، آزاد پر، مکلف ہونا کافی نہیں ہے، صرف بالغ ہو جائے کسی کا غلام ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہوگی نہیں۔ الغنی، مالدار ہو، ٹھیک ہے، آپ پتہ چلا آزاد بھی ہیں، مکلف بھی ہیں، لیکن پتہ چلا پیسہ ہی نہیں ہے، صحیح ہے، ابھی چائے پینے کا پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم فطرہ کہاں سے نکالیں گے؟ ایسی تو کہا 3 شرطیں ہیں، صرف مکلف ہونا کافی نہیں، صرف آزاد ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پیسے والا بھی ہونا چاہیے۔ ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ اسکرین شیئر نہیں ہے۔ ہو بہت دیر سے بولے آپ لوگ۔ جناب آ ہی نہیں رہی۔ فہیم صاحب آپ نے بھی نہیں بتایا۔ نہیں، اسکرین شیئر ہو رہی تھی، ابھی جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا، پھر سے جو ہے پکڑا۔ اچھا
ہاں تو یہ ابھی کیا تو کہہ رہے ہیں آپ شروع سے ترجمہ کر رہے ہیں آواز ہی نہیں جا رہی. ہاں چلیے دیکھیے اب کہہ رہے ہیں اب دکھ رہا تمہیں جی. تو ہم نے کہا صرف مکلف ہونا کافی نہیں, مکلف کے ساتھ صرف آزاد ہونا کافی نہیں, آزادی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پیسہ بھی ہونا چاہیے. اچھا پیسہ کتنا ہو کہ واجب ہو؟ تو فقیر کو ہم نے کیا کہا تھا؟ فقیر کی تعریف کیا تھی؟ جس کے پاس سال بھر کے کھانے پینے کا پیسہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور نہ اتنی ایسی کوئی آمدنی ہو جس سے وہ اپنی سال کی ضرورتوں کو پورا کر سکے, وہ کیا ہے؟ فقیر. اب دیکھیے وَهُوَ مَالِكُ قُوتِ سَنَتِهِ, جو اپنے سال کے نان و نفقے کا, خرچے پانی کا, کھانے پینے کا کیا ہو؟ مالک ہو, اتنا پیسہ ہو کہ وہ ایک سال تک کھا سکتا ہے, یا ایسی کمائی ہو کہ ایک سال تک کھانے پینے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوگی. تو وہ فقیر میں آئے گا کہ غنی میں آئے گا؟ غنی میں آئے گا. تو اس پر زکوٰۃ فطرہ کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. فی کل سنت, کیا ایک بار زندگی میں واجب ہوگی حج کی طرح؟ نہیں, ہر سال میں. عند ہلال شوال, شوال کے چاند کے بعد, ادھر عید کا چاند نظر آیا کہ آپ پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہوگی. وَتَتَضَيَّقُ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ, اور وقت تنگ ہو جاتا ہے زکوٰۃ فطرہ کا نماز عید کے وقت, یعنی نماز عید جتنی قریب آتی رہے گی اتنا اس کا وقت کیا ہوگا؟ تنگ ہوتا رہے گا. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي رَمَضَانَ, اور جائز ہے زکوٰۃ فطرہ کا رمضان میں پہلے دینا. تقدیم یعنی پہلے دینا, مقدم دینا. وَيَجُوزُ, جائز ہے, تقدیم زکوٰۃ الفطرہ, زکوٰۃ فطرہ کا دینا, فی رمضان, رمضان کے مہینے میں. وَلَا تُؤَخَّرُ عَنِ الْعِيدِ, اور عید سے زیادہ اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی, یعنی لا يجوز, لا يجوز ان تؤخر عن العید, جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو عید سے زیادہ تاخیر کریں. الا لعذر, سوائے کسی عذر کے. مثلا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, اے ٹی ایم میں بھی پیسہ نہیں ہے, اب کہاں جائیں ہم پیسہ نکالنے کے لیے؟ یہ بھی ہے, ہم سال کے مالک ہیں لیکن ابھی پتا چلا کیا ہے, جناب ادھار لے لیں. نہیں تو شریعت نے ایسے نہیں کہا ہے, لے سکتا ہے تو نکالے گا. ادھار کے لیے ایک ہی جگہ کہا گیا قرض لے کے انسان کرے قربانی کے لیے, وہ تو مستحب ہے, یہاں واجب کی. نہیں, وہ آپشن ہے اس کے پاس, مگر ادھار بھی نہ ملے کیا کر لے گا. کچھ وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ ادھار بھی نہیں ملتا. کرے وَلَوْ فَاتَتْ, اگر اس کا وقت گزر جائے, قُضِيَتْ, پھر کیا کی جائے گی؟ قضا کی جائے گی. ٹھیک ہے کہ آج آپ نے نہیں دیا, عید کا دن بھی گزر گیا, ایک تو عید کے دن سے مؤخر نہیں کرنا ہے آپ کو, نماز عید سے پہلے نہیں دیا ہے, عید کے بعد آ کے نکال دیجئے, ظہر تک نکالیے, شام تک نکالیے, وہ بھی اگر بھول گئے, ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے؟ بعد میں اس کی قضا کریں گے. وَلَوْ عَزَلَهَا, اور آپ نے نکالا تھا, ثُمَّ تَلَفَتْ, لیکن نکالنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, چوری ہو گیا. من غیر تفریط, اس چوری میں آپ کی لاپرواہی شامل نہیں تھی, بنا کسی لاپرواہی کے. فلا ضمان, پھر کوئی ضمانت نہیں ہے, یعنی پھر وہ ضامن نہیں ہوگا. ولا يجوز نقلها, اور اس کا منتقل کرنا جائز نہیں ہے, عن بلده, زکوٰۃ فطرہ کے گاؤں سے, قصبے سے, مع وجود المستحق, جب تک وہاں مستحق موجود ہیں, یعنی جہاں زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے وہاں سے زکوٰۃ کا منتقل کرنا, کہیں اور بھیجنا جائز نہیں ہے. کب تک جائز نہیں ہے؟
جب تک وہاں پر مستحب موجود ہے. اب دیکھیے کتنا نکالا جائے گا, مقدار کیا ہے, وقت کیا بیٹا, ولا يجوز نقلها یعنی نقل و زکات الفطرہ, یعنی جائز نہیں ہے زکات فطرہ کا منتقل کرنا, عن بلدہ یعنی بلد زکات الفطرہ, جہاں زکات فطرہ نکالی جا رہی ہے وہاں سے. کب جائز نہیں ہے, مع وجود المستحق, جب تک وہاں مستحق موجود ہے. کلیئر ہوا؟ دوسرے گاؤں میں نہیں دے سکتے, دے سکتے ہیں. کب دیں گے؟ نہ دوسرے گاؤں میں آپ دے سکتے ہیں, لیکن تب دیں گے جب آپ کے ہاں کوئی نہ ہو ضرورت مند. اور جب تک آپ کے ہاں ضرورت مند ہے تب تک دینا جائز نہیں ہے. جناب ایسے کوئی ضرورت مند نہیں ہے, مگر مدرسہ ضرورت مند ہے, تو اس بنا پر کیا؟ ہاں یہاں یہ مسئلہ ہے کافی. مدرسہ چونکہ یہ حق فقراء کا ہے, سمجھ رہے ہیں, جی تو مدرسے کو نہ دے تو بہتر ہے. وہی بات, اگر مثلا کوئی نہیں ہے اور مدرسہ دوسری جگہ آپ کہیں اور دیجیے, مدرسہ نہیں. مدرسے کے لوگ کیسے لیتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. جیسے اپنے یہاں یو پی میں لوگ ہر طریقے کا یعنی سہم سادات بھی یوز کرتے ہیں نا, صدقہ, امام ضامن, چرم قربانی سب استعمال کرتے ہیں, ہر طرح کی رقم. یہاں جیسے ہمارا حوزہ ہے, یہاں صرف سہم امام اور ڈونیشن کا استعمال کرتے ہیں, یعنی نہ سہم سادات یوز کرتے, نہ امام ضامن کا, نہ صدقے کا کوئی پیسہ. اچھا وہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, چونکہ حساب کرنا بہت سخت ہے, سمجھ رہے ہیں. جیسے ہم سہم سادات یوز کر رہے ہیں تو بچے تو ہمارے یہاں مکس ہے نا, سید بھی ہیں غیر سید بھی ہیں. کہ روٹی کس نے کھائی کیا پتا چل رہا ہے, کس پہ کتنا خرچہ ہوا, تو ہم کہاں حساب کریں گے. سہم امام تو سب کھا سکتے ہیں. جی تو ہمارے یہاں یعنی ایک دم نہیں یوز کرتے صدقہ وغیرہ. کلی طور پر یو پی کے مدارس میں لیتے ہیں باقاعدہ, انہوں پہ ان کے اعلان میں شامل رہتا ہے. جی لیکن وہ بڑا سخت مرحلہ ہے. ہمارے یہاں بھی تو سارا اصول آ جاتا ہے, صدقہ, امام ضامن, چرم قربانی, سب کرتے ہیں لوگ. کیا کریں, کس سے کہے کس سے نہ کہے. چونکہ اب ہم جیسے سہم سادات ہی یوز کریں گے تو ہمارے اب تو غیر سید بھی تو ہے نا. حوضے میں کسی بھی حوضے میں مکس رہتے ہیں سب. ایسا تو ہے نہیں کہ سپریٹ کرتے ہیں, کھانا الگ بنتا ہے اور کچھ الگ کرتے ہیں, کتابیں الگ دیتے ہیں, کچھ نہیں. سب جب سب ایک ہے تو اس میں ہم الگ کیسے کریں گے, حساب کیسے کر پائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. تو بہرحال جتنا انسان محتاط رہے اتنا بہتر ہے. تو ہمارے ٹرسٹی صاحب کہتے ہیں یہ فقراء کا حق ہے, فقراء کو جانا چاہیے. ہمیں بھی سمجھ میں آتی کہ حق فقراء ہے, مدارس کا حق نہیں ہے. مدارس صرف یہ کہ کوئی ادارہ ایسا کام کرتا ہو کہ جو مثلا وہاں بھی ایک مسئلہ یہ آتا ہے نا کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے. کئی مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ رقومات شرعیہ میں ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو کوئی سامان دیں. وہاں آپ نے پیسہ نکالا تو پیسہ ہی دینا ہے. جی اب وہ سامنے والے کی مرضی ہے کہ اس سے کیا خریدتا ہے. جب تک آپ کو یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ اس پیسے کو حرام میں خرچ کرے گا, مثلا پیسہ دیں گے تو شراب پی جائے گا مثلا, تب آپ اس کو نہیں دیں گے, تب آپ کے لیے دینا جائز نہیں ہے. ورنہ آپ اس کو دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کے, یعنی بہت سے لوگ کرتے ہیں نا, ہم نے پیسہ لیا رقم شرعیہ کا, ہم نے سب کو جو ہے کھانے کی کٹ دے دی اسی پیسے سے. اب کھانے کی کٹ میں ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو کسی کو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. بہت ساری چیزیں ہم دیں اس کو نہ چاہیے, اس کو کچھ اور چاہیے. کھانے کی کٹ کے ساتھ اس لیے میں نے پوچھ لیا, کیونکہ ایسا ہوتا ہے.